آنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مادر زاد ولی پیدا ہوئے. مادر زاد ولی بولے تو مادر زاد ولی بولے تو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے ولی تھے وہ. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ولایت کے لیے علم شرط ہے. اگر علم نہیں ہے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ولایت کی جو تعریف قرآن حکیم میں اس میں دو چیزیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Who is ولی؟ ولی کون؟ آگے بتایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان اور جن کے پاس تقوی ہو. ظاہر ہے کہ ایمان علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے علم ضروری ہے. گویا ایمان کے پہلے بھی علم ضروری ہے. دلیل قرآن حکیم کی آیت وقال الذین اوتوا العلم والایمان. دیکھ رہے آپ، علم پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان بعد میں ہے، علم پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو ایمان کا مطلب، ایمان کے مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کچھ اسے معلوم نہیں ہوں گی. اور ایمان تو ایسی چیز ہے جس کے بغیر آدمی جنت ہی میں نہیں داخل ہو سکتا. اس حدیث پر رکے رہیے، ابھی ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث اسرا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان آپ کو بغیر علم کے ملے گا ہی. اب کوئی پوچھو واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو ایمان کی ڈیفینیشن آپ کیا بیان کریں گے؟ تفصیلات کیا ہیں ایمان کی؟ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، ایمان کی تفصیل کیسے بیان کریں گے؟ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں علم کا تذکرہ پہلے، ایمان کا تذکرہ بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آدمی ایمان کے بارے میں علم حاصل کرے، ایمان کے مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کو سمجھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان سے پہلے علم ضروری ہے. اور ابھی میں نے بتایا اس حدیث پاک میں عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اس لیے کہ دعا عمل ہے، اس کے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا. اب آگے بڑھیں. جہاں تک مادرزاد ولی کی بات ہے تو وہ بھی قرآن حکیم کے ایک ایسے ثابت ہے کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، اور ساتھ ولایت کے لیے تو کرامت شرط نہیں ہے لیکن ضروری ہے. اب جو مادرزاد ولی جو ننگا رہتا، ننگا تو اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، اور ایمان کے لیے دماغ ضروری ہے اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. اور جہاں تک اب ولایت کے لیے اگر علم ضروری ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی علم لے کر آتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، علماء بیٹھے ہوئے، نکرہ تحت النفیہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تعلمون شیئا نکرہ لا ایک چیز نہیں جانتے، ایک چیز کا علم تمہارے پاس نہیں تھا. یعنی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک چیز کا بھی علم نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ ولایت کے لیے ضروری علم ہے. اب جب علم لے کر پیدا نہیں ہوا تو مادرزاد ولی یہ در حقیقت حرمت ولایت کے اوپر بھی انگشت نمائی ہے، اور اس طرح حرمت لفظ بھی پامال ہوتا ہے اور حرمت عقیدہ بھی. کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ جی ہاں. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ولایت کے لیے علم ضروری، اور جب علم ضروری ہے تو مادرزاد ولی کا جو تصور وہ غلط ہے. اور کرامت